کرنا شروع کر دے اس کی ذات میں، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. ہوا میں کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کا جو اظہار ہے وہ انسان کو پھل پھول اور سبزے کی صورت میں، خوشبو کی صورت میں نظر آتا ہے، چمن کی آبادیوں کی صورت میں نظر آتا ہے. اللہ عز و جل نے انسان کو صفات کی جو لطافت عطا کر رکھی ہے، جو اس کی صفات میں لطافت ہے، اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا. اور اس سے بھی آگے چل کر جب ولایت اور نبوت کے مرتبہ اور مقام پر پہنچتا ہے تو جو اللہ عز و جل کی لطافت ہے، اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کی ذات میں غور و فکر کرنا شروع کر دے وہ نہیں پا سکتا. اس کا طریقہ کیا ہے کہ صفات کو دیکھیں، اور صفات کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کچھ حادثہ سامنے ہے. باد نسیم کسی کو نظر نہیں آئے گی، اس کے نتائج نظر آئیں گے. اور حوادث کیسے ہوگی؟ جب میاں بیوی میں تنو تکرار ہو رہی ہوگی، جب کسی مردوں کے ساتھ تلخی ترشی ہو رہی ہوگی، جب ظلم اور جبر کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہوں گے، جب نفرت اور تعصب سامنے آ رہی ہوگی، کوئی کسی بھائی کا حق مار کے جا رہا ہوگا، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہوگا، کوئی کسی کے ایسا حقوق کو چھین رہا ہوگا، اس وقت جو انسان کا کردار ظاہر ہوتا ہے وہ اس بات نسیم کے جو نتائج ہے پھل پھل کی صورت میں وہ اس طرح. پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. اور پھر اس وہاں سے جب صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، پاکیزہ صفات کو، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے رب کی معرفت. یہ ایک سفر ہے جو یہاں سے تلاوت قرآن کی سماعت سے، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے روزوں سے بھوک اور پیاس کا، اور پھر عورت کی محبت اور اس کی یا دوسرے مردوں کی جو تلخ اور ترش باتیں ہیں ان کو سننے کے بعد جو انسان کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے. پھر وہ جیسے باتیں نسیم کرتا ہے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، پھل پھول اور ثمر اور نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں. انسان کے اس کردار سے کیا وہ غصے ہوتا ہے، کیا اس کے اندر معاف کرنے کی، جیسے محترم علامہ غلام صاحب روز صاحب فرما رہے ہیں، جو اس رات کی مقدس دعا ہے، سب سے بہترین دعا کہ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر. ہم رب سے معافی مانگتے ہیں، کیا ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے؟ ایک دوسرے کے ظلم کو معافی نہیں کریں گے؟ ایک دوسرے کی نفرتوں کو ختم نہیں کریں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں کو ختم نہیں کریں گے؟ کسی نے مجھ پر ظلم کیا، کسی نے میری نافرمانی کی، کسی نے میری جائیداد چھین لی، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. جب میں معاف نہیں کروں گا تو میں اپنے رب سے اپنی معافی کا کیسے خواستگار ہو سکتا؟ رمضان المبارک اور قرآن حکیم فرقان مجید ہمارے اندر یہ جو غالب علیہ لفظوں کی صورت میں لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. چمن زنگار ہے آئینہ باتیں بہاری. تو یہ جو لطیف چیزیں ہیں اللہ عز و جل کے ساتھ انتہائی لطیف ہے، ہم لوگ نہیں محسوس کر سکتے. اللہ عز و جل کی جو صفات اللہ عز و جل نے ہمارے وجود کے اندر ثبوت ہے، صبر، شکر، معافی، عفو، درگزر، رحمت، بردباری، ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ان کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ جب ان کا اظہار کسی حادثے کی وجہ سے، کسی واسطے کی وجہ سے جب ان کا اظہار ہوگا. اور وہ واسطہ یہ وہ حادثہ کیا ہوگا؟ جب کوئی میرے ساتھ دشمنی کرے گا، جب کوئی میرے ساتھ نفرت کرے گا، جب کوئی مجھ پر ظلم کرے گا، جب کوئی میرے ساتھ معاملات لین دین میں کچھ غیبت کا عمل کرے گا. اس وقت جب میرا کردار سامنے نکل کر آئے گا اس وقت پتہ چلے گا. اور یہ ساری تربیت میری عورت میری کرنی ہے. رمضان المبارک ایک مہینہ ہے لیکن میری عورت، میری بیوی سارا سال میرے ساتھ. تو یہ کردار کی تشکیل کا عمل ہے جس کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عمل خصوصی طور پر بتایا. اور کہا گیا کہ کوئی آدمی ہے اپنی آخری بات کرنا، اس میں جو سمجھنے والی کیفیت ہے، یہ سارا عمل، ساری رات کون جاگے، 1000 برس کی عبادت کا نفع کون پائے، اس دعا کی لذت کو کون حاصل کرے، قرآن کو توجہ سے کون سنے، یہ ساری چیزیں کیسے ہیں. اس میں آتا ہے ایک عربی کا محاورہ ہے، الطیر یطیر بجناحیہ، جو پرندہ ہے وہ تو اپنے پروں کی مدد سے اڑتا ہے، لیکن والمؤمن یطیر بہمتہ، مومن اپنی ہمت کے ساتھ، مومن جو ہے وہ اپنے کریکٹر کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی ول پاور کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، اپنے عزم کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے رب کی ذات پر ایمان اور قرآن کی طاقت کے ساتھ پرواز کرتا ہے. یہ جو کیفیت ہے اللہ عز و جل نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی تو انسان ان دونوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے. ایک ہے فرشتہ، وہ عقل والا اور علم والا، اس کی زندگی عبادت، ذکر اور شکر اور بندگی کے ساتھ عبادت ہے. اس نے تو عمل ہی یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ تو ناشکری کی یا نافرمانی کی کیفیت ہی منسلک نہیں کی گئی. تو وہ اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، اس نے اپنے رب کی قدرتوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رکھا ہے. انسان کے سامنے غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے، حجابات پڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے وہ علم نہیں ہے جو فرشتوں نے حاصل کر رکھا ہے عالم ملکوت میں رہتے ہیں. اور دوسری طرف حیوان ہے، جانور ہے، بہیمیت، حیوانیت ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، شہوت ہی شہوت، خواہش ہی خواہش ہے. تو وہ عقل سے ماورا ہے، اپنی شہوت کی ساری زندگی پیروی کرتے ہیں.
انسان ان دونوں کے درمیان میں، اس میں عقل اور شہوت دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اب کیفیت جو اس کو ملنی چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ اس انسان نے جو اپنی کیفیت ہے، من غالب عقل شہوت فہو اعلم من الملائکہ، جس نے اپنی شہوت پر عقل کو غلبہ دے دیا، شہوتوں کو کنٹرول میں کر لیا، قرآن کی سماعت اور رمضان المبارک نفس کو مطیع کر کے اپنا غلام بنا کر اپنی شہوتوں کو کنٹرول کروا کے اپنے کردار کی تشکیل کا ذریعہ بنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من غالب عقل شہوت فہو اعلم من الملائکہ، تو جس نے اپنی عقل کو غلبہ پا لیا شہوتوں پر، شہوتوں کو مغلوب کر لیا اور عقل اور علم کے ساتھ چلنے لگا، تو وہ ملائکہ سے بھی افضل والا ہے۔ آج کی رات انسان کو ملائکہ سے افضل والا کرنے کے جو عبادت کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ ثابت کر دے گا، جو اپنے گزشتہ گناہوں سے معافی تلافی کر کے اپنے رب کے حضور مغفرت کا طلبگار بن کر اور اس کی ذات کے ساتھ یہ وعدہ کر کے اگلے سال کا سفر شروع کرے گا کہ اے میرے رب آج کی رات میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، تو خود اپنی رحمت کے صدقے ہم سے وعدہ کر، میں تیرے بندے کو وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تیرا فضل میرے شامل آ رہا تو میں اپنی توفیق کے ساتھ دونوں کی برکتوں کے ساتھ تیرے فضل و کرم کے ساتھ بنیاد پر اپنے آپ کو ایک بہترین انسان، تو وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ لیکن جو دوسرا شخص ہے ومن غلب شہوته عقلا فهو ادنى من البهائم، لیکن جس کی شہوتوں کا عقل پر غلبہ ہو گیا، جو اپنی خواہشات کا پجاری بن گیا، جو اپنے نفس کا پجاری بن گیا، جو اپنی ذات کا غلام بن گیا، جو اپنے نفس کا غلام بن گیا، اپنے رب کو بھلا بیٹھا، اس دنیا میں گم ہو گیا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، وہ جانوروں سے بھی یہ گزرا ہو جائے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آج کی رات میں سمیٹ کر رکھی۔ جو آخری ایک جملہ ہے عربی کا، جذبہ من جذبات الحق خیر میں عبادت ثقل ہے، اللہ عز و جل کا فضل و کرم جو ہے دونوں جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ثقلین کی جو عبادتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر، ان سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور آج کی رات اس کا فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کی جود و عطا، اس کی بخشش، اس کی عنایت اپنے عروج پر بنی گئی کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بندوں کو بخشتا ہے۔ ہاں جو وعدہ وعید ہے وہ کردار کی طہارت ہے، سوچ کی پاکیزگی ہے، اپنے قلب کی طہارت ہے، اپنے نفس کی طہارت ہے، اپنے رب سے اس بات کا وعدہ ہے کہ اے میرے رب آج کی رات تو مجھے معاف کر دے، آج کی رات تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیری جتنی نافرمانیاں کی ہیں میں ان سب سے رجوع کرتا ہوں۔ اور اللہ عز و جل تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، بالکل اپنی ترتیب کے مطابق۔ اللہ عز و جل قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس خزانے بے شمار ہیں، لیکن میں بے قدر بے مقدار ہی معلوم مقدار کے مطابق تھوڑا تھوڑا عطا کرتا ہوں۔ سمجھنے کے لیے مولانا روم علیہ رحمہ نے ایک مثال ہے، اس زمانے میں اب دیکھیں سائنس نہیں تھی، ہم لوگ تو سائنس کے پیچھے چلتے ہیں، آج اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک چھوٹا سا جانور پیدا کر رکھا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ عز و جل اس کو آنکھ اور کان نہیں دے، آنکھ اور کان اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دے رکھے۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ یہ وائرس، جراثیم، بیکٹیریا، یہ وہ چیز پائی جاتی ہے جس کی آنکھ کان نہیں ہوتی، وہ فرماتے ہیں اس کو بھی رزق مل رہا ہے لیکن اس کی آنکھ کان نہیں۔ تو کیا اب یہ انسان تصور کرے کہ اللہ عز و جل کے خزانے میں آنکھ اور کان کی قلت ہو گئی تھی، انسانوں کو سارے اس نے آنکھ اور کان دے دیے، تو بیکٹیریا کے وائرس کے جراثیم کے، اس کے پاس آنکھ اور کان نہیں تھی، موجود ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے اللہ عز و جل ان کو عطا کر رہا ہے، لیکن بات کیا ہے جو جس چیز کا جتنا حقدار ہوتا ہے، جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ عز و جل اتنا اس کو عطا کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ اب اس ضرورت اور اس استعمال کو، ان صفات کو، ان کردار کی تشکیل کو انسان نے اپنی کیفیت کے مطابق پیدا کرنا ہے۔ انسان سارا دن گناہ کرتا ہے، ان صفات کو ضائع کرتا رہتا ہے، اللہ عز و جل رات کو پھیرتا ہے۔ انسان اپنی آنکھ کے نور کا سارا دن استعمال کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو رات پھر سے تھکاوٹ سے آرام دے اس کی آنکھوں کو تر و تازہ کرتا ہے، دوبارہ اور عطا کر دیتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ یہی چیز اس کی نعمتوں کی کیفیت کے ساتھ منسلک ہے کہ اللہ عز و جل کا انسان گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے، گندا کر لیتا ہے، لیکن رات کو جب اپنے رب کے حضور سر و سجود ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس کو پھر نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر اس کو پاکیزہ کر دیتا ہے، پھر اس کو عطا کرتا ہے۔ فرماتا ہے میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، میں تھوڑا تھوڑا تمہیں اس لیے دیتا ہوں، قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا کہ تمہاری طاقت، تمہارے پاس میری نعمت کی قدر و منزلت موجود ہے، تو میں تمہیں تھوڑی تھوڑی نعمتیں دیتا رہتا ہوں۔ اگر کبھی دروازہ رک جائے، دعا 2 سال کے بعد قبول ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے خزانے میں کمی ہے، میری دعا نہیں، جب اس کی ضرورت تھی میرا رب عطا کرے گا۔ تو جس طرح وہ جراثیموں کو آنکھ اور کان ان کو ضرورت نہیں تھی، اللہ عز و جل نے عطا نہیں کی، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کرتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق بھی ساتھ ساتھ
اس کا حقدار بھی ثابت کرے. یہ آج کی رات اپنے آپ کو حقدار بنانے کی رات. جو جاگے گا، جو اپنے رب کو راضی کر لے گا، سب کچھ پا لے گا. اور اس ایک مہینے کو جس نے اچھی